الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے۔ اگر ایک انسان اس دنیا میں آئے اور اپنے احکم الحاکمین کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارے تو خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ اور اگر وہ گناہوں میں یوں ہی مست رہا تو پھر اس کو ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ گناہ دیکھنے میں بھی، خواہشات دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کی مثال یوں سمجھو کہ جس طریقے سے ایک خارش زدہ انسان ہے، اس کو جب خارش ہوتی ہے تو اس کو کھجلانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اگر اس کو روکا جائے تو وہ رکتا نہیں، اس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ لیکن جب وہ خارش کھجانے کے بعد فارغ ہوتا ہے، تب اس کو جو درد ہوتی ہے، تب اس کو وہ احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے نہ کھجایا ہو۔ یہی بعینی مثال گناہ کی۔ انسان گناہ تو کر لیتا ہے، خواہشات میں پڑ تو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ کی مثال۔ اور آج خرابی یہ بھی پائی جاتی کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ میں ملوث ہے تو شخص اس سے تو نفرت کرتا ہے، لیکن گناہوں سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی حدیث میں ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تابعین کا عمل یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی سنگلاخ وادیوں میں کتنا ستایا گیا، کتنا آپ کو پریشان کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے اللہ رب العزت میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتی نہیں۔ اسی طریقے سے جنید بغدادی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر وہ جا رہے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے تفریح کر رہے تھے کہ اوباش نوجوانوں کا ایک ناؤ آئی، ان میں وہ رنگ باجے مستی میں چل رہے تھے۔ اور جب انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو دیکھا تو وہ مذاق کرنے لگے، وہ فقرے کسنے لگے۔ تو ان کے ساتھ جو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ان کے لیے بد دعا کر دیجیے اور یہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا، اے اللہ جس طریقے سے یہ لوگ یہاں خوش خرم ہیں، ان کے اعمال ایسے بنا دیجئے، یہ لوگ ایسے اعمال کرنے والے بن جائے جس سے یہ آخرت میں بھی خوش خرم۔ دیکھو میرے عزیزوں، یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں ہمارے اسلاف، اور آج ہم لوگ ہیں جو گنہگاروں سے عداوت دشمنی رکھتے ہیں اور گناہوں سے چھوڑتے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم گناہوں سے بچنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے
تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بہت بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم گناہوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بننا. اسی طریقے سے ہم معاملات کریں تو معاملات میں بھی عفو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. ایک تاجر کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بہت نیک اعمال تو نہیں کر پاتا تھا، لیکن وہ اپنے کارندوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے ماتحتوں سے اس نے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ جب کوئی لین دین والا آئے، کوئی قرضہ لینے والا آئے، اگر وہ قرضے میں تاخیر کرے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا، اس کو جھڑکنا نہیں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نہیں دے پاتا ہے تو اس کو معاف کر دینا. تو جب اس کا انتقال ہوا تو پھر اس سے پوچھا جانے لگا اور فرشتوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ ہے بھی؟ تو فرشتوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، سب پورا کا پورا خالی. پھر دیکھا گیا کہ وہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بندے تم نے میرے بندوں پر رحم فرمایا تو میں تجھ پر بھی رحم فرمانا. تو یہ صفت ہماری ہونی چاہیے. لیکن آج ہم برعکس ہوتے، معاملہ ہوا تنگ دست ہوا تو اس سے اور برا معاملہ کرتے ہیں، اس سے اور سختی کا معاملہ کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہمارے کام غیروں والے ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہو اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور معاملات کے ساتھ عفو درگزر کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.